یہ کھلی حقیقت ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق۔ شاید اس لیے اکثر چلتے چلتے لڑکھڑا بھی جاتے ہیں، لیکن ارادے مضبوط ہوں اور لگن سچی ہو تو زندگی کے نشیب دھیرے دھیرے فراز میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ابھی بالکل نا امید ہو چکی تھی کہ ایسے میں اس کی ڈوبتی مجھدار کو تیرانے کے لیے ملک صفدر حیات امداد غیبی بن کر اسے اپنی ڈھال میں لے لیا۔ قدرت جب کمزوروں کا ساتھ دینے پر آ جائے تو بڑوں بڑوں کو شہ مات مل جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی سیریز کا آج ایک نہایت ہی دلچسپ کیس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے کیسز کی طرح یہ بھی آپ کو کافی پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی پلیز لازمی سے کیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جس کا نام ہے امداد غیبی۔ اپنے لڑکپن میں میں نے کہانی پڑھی تھی، بڑی سبق آموز اور دماغ کے بند در کھول دینے والی کتھا تھی وہ۔ مجھے اس سٹوری کی تفصیل تو منون اب یاد نہیں، تاہم ذہن میں اس کا نام ابھی تک محفوظ ہے، فٹ پرنٹس آف گاڈ، یعنی خدا کے نقش پا۔ اس شارٹ سٹوری کے مفہوم اور پیغام کے مطابق میدان حشر میں ایک انسان خدا سے شکوہ بھری مکالمت کرتا ہے، اور خدا اپنے اس بندے کے تمام سوالات کے بڑے مدلل اور جامع جواب دیتا ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ کہیں سے میرے ان الفاظ کے حوالے سے کوئی فتویٰ نہ آ جائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ انسان کی معلومہ تاریخ میں کہانی کی اہمیت ہر دور میں ہر جگہ نظر آتی ہے، اور اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ کہانیاں دراصل انسان کی نصیحت اور اخلاقی تربیت کے لیے وجود میں آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہانی میں بیان کردہ مضمون کے عین مطابق کوئی واقعہ کہیں ظہور پذیر بھی ہوا ہو۔ انہی قصے اور کہانیوں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، بشرطے کہ وہ سیکھنا اور سمجھنا چاہے تو۔ فٹ پرنٹس آف گاڈ کے مطابق یوم حساب کے وقت ایک بندے کو خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، پھر خالق اور مخلوق کے بیچ کچھ اس نوعیت کی بات چیت ہوتی ہے۔ بندہ: اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ خدا: میں ایسا ہی ہوں۔ بندہ: تو ہر شے پر قادر ہے۔ خدا: اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ بندہ: تو سب کا رزاق بھی ہے۔ خدا: میں اپنے بیان کردہ ہر وصف کے عین مطابق ہوں۔ بندہ: تو اپنے بندے کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ خدا: میری محبت لامحدود ہے اور میں اپنی ہر تخلیق سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ: ماں تو ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتی تھی، اسے اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک وہ میری تکلیف کو رفع کر کے مجھے آرام نہیں پہنچا دیتی تھی۔ خدا: تمہاری ماں کے اندر محبت اور اپنائیت کا یہ جذبہ میں نے ہی رکھا تھا، وہ میری منشا اور اشارے پر تمہاری دیکھ بھال کے لیے بے قرار ہو جاتی تھی۔ دیکھا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بندہ: محبت؟ ہاں۔ خدا: کیا ہوا؟ بندہ: کیا تو زندگی بھر میرے ساتھ رہا ہے؟ خدا: بے شک، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنی زندگی کے چند نہایت ہی ناخوشگوار اور مصائب بھرے واقعات کا ذکر کرتا ہے، اور آخر میں شکایتی لہجے میں کہتا ہے: بندہ: آزمائش کے ان مواقع پر تو نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ خدا: بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بندہ: پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس موقع پر خدا ایک جلیل القدر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ فٹ پرنٹس کا ریکارڈ بندے کو دکھائے۔ فرشتہ پلک چھپکتے میں حکم خداوندی کی تعمیل کر دیتا ہے۔ ایک بڑے اسکرین پر خدا اور بندے کے فٹ پرنٹس ابھرنے لگتے ہیں۔ یہ گویا اس بندے کی پہلی سانس سے آخری سانس تک کی دستاویزی فلم تھی۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر 4 قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے، 2 خدا کے اور 2 بندے کے۔ پھر 3 ایسے مقامات بھی آئے جہاں پر صرف 2 قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ بندہ یہ دیکھ کر احتجاجی انداز میں چلا اٹھا: بندہ، میں انہی مواقع کا حوالہ دے رہا ہوں جہاں تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ خدا: یہ تمہاری بھول ہے، میں ان نازک لمحات میں بھی تمہارے ساتھ تھا۔ بندہ: پھر تیرے فٹ پرنٹس کہاں ہیں؟
خدا، یہ نظر آنے والے فٹ پرنٹس میرے ہی ہیں، بندہ اور میرے فٹ پرنٹس۔ خدا، زندگی کی ان کٹھن اور مشکل گھڑیوں میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر ان سنگین لمحات میں نے تمہیں اپنی آغوش میں نہ چھپایا ہوتا تو تمہارے ساتھ برا ہوتا، بہت برا۔ بندے کی ایک چیخ نکل گئی اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ رونا ایک ندامت اور پچھتاوے کا مظہر تھا کہ اس نے اپنے خالق حقیقی سے شکوہ کیا۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی محرومیوں کی شکایت کرتے وقت اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیتا ہے کہ کیا اس نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو اسے بن مانگے اور بغیر کوشش کے میسر ہیں۔ اس طویل اور سبق آموز تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ زیر نظر کہانی میں بھی خدا کی کچھ ایسی ہی قدرت اور مصلحت دیکھنے کو ملے گی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کا یہ باب زندگی کے ذہن کے کسی نہا خانے میں وقت کی چادر اوڑے پڑا سو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ابھی مزید کچھ عرصہ وہ گہری اور پرسکون نیند کے مزے لوٹتا رہتا کہ پچھلے دنوں کسی ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی ایک سچی کہانی میری نظر سے گزری اور یہ واقعہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ مذکورہ کہانی میں تصویر کا ایک رخ پیش کیا گیا تھا۔ میرے کردار والا حصہ تشنا ادھورا دکھائی دیتا تھا، لہٰذا میں نے ماضی کے اس عبرتناک اور سبق آموز واقعے کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری جانا۔ وہ ماہ فروری کے آخری ایام تھے۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ کرم کوٹ، سکندر آباد، نصیر نگر اور چک جمن میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل فیض محمد نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، منظور احمد نامی ایک بندہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون منظور احمد؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، یہ منظور چودھری سرور داد کا بندہ ہے جی۔ سرور داد میرے ساتھ والے پنڈ سکندر آباد کا چودھری ہے جناب، چھوٹا چودھری۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، چودھری چھوٹا ہو یا بڑا، اسے بندہ رکھنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے بڑے سنجیدہ انداز میں کانسٹیبل سے تفریح لیتے ہوئے کہا، جی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو فیض محمد، کوئی انسان یا تو خدا کا بندہ ہو سکتا ہے یا پھر کسی عورت کا بندہ، یعنی اس کا گھر والا، خاوند۔ ہو، کانسٹیبل نے گہری سانس خارج کی اور بولا، جناب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منظور کو چودھری سرور داد نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، تو اب تم میرے پاس بھیج دو اسے۔ کانسٹیبل فیض محمد مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد منظور نامی وہ اللہ کا بندہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ منظور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس کا رنگ پکا اور کاٹھی مضبوط تھی۔ وہ شکل و صورت اور حلیے سے ایک بنا بنایا ملازم نظر آتا تھا۔ رسمی لیکس کے بعد میں نے اسے پوچھا، ہاں بھائی منظور، تمہارے چودھری جی کو صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے سرکار، وہ دل گرفتہ انداز میں بولا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے تشویش بھری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ جی دراصل، اس نے دکھی لہجے میں بتایا، بڑے چودھری صاحب، مطلب چودھری سرور داد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم چودھری حلق داد کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، وہی چودھری صاحب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن میرے چہرے پر الجھن کی لکیریں کھنچ گئیں۔ ابھی کل ہی تو چودھری حلق داد کی شادی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اسباتی جنبش دی اور بولا، کل شادی ہوئی؟ وہ ٹھیک ٹھاک رات کو اپنی دلہن کے ساتھ حویلی کے ایک دور دراز کمرے میں بند ہوئے، پھر آدھی رات کو پتہ چلا کہ ان کا دل بند ہو گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں تو یہی آئی کہ منظور سے کہہ دوں ایسی شادیوں کا کچھ ایسا ہی انجام ہوا کرتا ہے، لیکن میں نے زبان کو روک دیا کیونکہ ایسا کہنا فی الوقت مناسب نہیں تھا۔ چودھری حلق داد کی شادی گویا مذاق خیزی کا ایک عمدہ نمونہ تھی۔ اس شادی میں چودھری نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ مذکورہ شادی میں شرکت کی دعوت مجھے بھی دی گئی تھی، لیکن میں چونکہ اس عجیب و غریب شادی میں شرکت کا دل سے خواہاں نہیں تھا، لہٰذا میں نے مصروفیت کا خوبصورت بہانہ کر کے ٹال دیا، جس کا چودھری نے قطعاً برا نہیں منایا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ بحالت مجبوری اس نے جن مدعوتے چند لوگوں کو بلا لیا ہے وہ بھی نہ آئے۔ چودھری حلق داد کی عمر اس وقت 60 سے متجاوز تھی۔ کچھ عرصہ بیشتر اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں۔ چودھری سرور داد اور اسے چھوٹی 3 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ اپنے اپنے گھروں میں یہ چاروں بھائی بہنیں راضی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں چودھری حلق داد نے شادی کر لی تھی، اور وہ بھی ایک نوعمر دوشیزہ سے، جو اس کی اپنی بیٹیوں سے عمر میں کہیں کم اور نوازیوں کے تقریباً برابر تھی۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ پروین عرف پینو کی
सौतेली माँ ने एक भारी रकम के इवज उसे चौधरी के हाथ प्रोहत कर दिया था, लेकिन चूंकि इस मामले का कोई ठोस सबूत नहीं था, लिहाजा दखल अंदाजी में पुलिस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। बहरहाल इस बेढंगी और बेमेल जोड़ी को मज़ा का खैज और अफसोसनाक ही कहा जा सकता था। मैं दोबारा मंजूर की जानिब मुतवज्जो और पूछा, छोटे चौधरी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? अगर बड़ा चौधरी हरकतें कलब बंद होने से फौत हो गया तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? छोटे चौधरी साहब ने ताकीद की है कि मैं आपको अपने साथ हवेली ले आऊं। मंजूर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, वो कहते हैं जब तक पुलिस हवेली में आकर इंक्वायरी नहीं करेगी बड़े चौधरी साहब की मैयत को उठाया नहीं जाएगा। तो इंक्वायरी? मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, चौधरी अपने बाप की मैयत के हवाले से किस किस्म की इंक्वायरी कराना चाहता है? मैं तो उस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो माजूरी जाहिर करते हुए बोला। चौधरी साहब ने आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा तो मैं चला आया। ठीक है, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो खामोशी से उठा और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मोज़ा सिकंदराबाद मेरे थाने के जनूब में तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़या था। उसका शुमार बड़े गांव में होता था। मैंने कांस्टेबल सलीम को अपने साथ लिया और मंसूर की मायत में एक तांगे में बैठकर सिकंदराबाद पहुंच गया। वो सुबह का वक्त था। मौसम समा में वैसे भी सुबह देर से होती है। जब हमने चौधरी की हवेली में कदम रखा उस वक़्त 9:30 बजे थे। जल्द ही मुझे चौधरी सरवर दाद ने उचक लिया और अपने साथ हवेली के कमरे में ले आया। उस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। जब हम एक दूसरे के रूबरू बैठ चुके तो मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मेरी दुआ है सरवर दाद, तुम्हारे अब्बाजी की नगहानी मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला चौधरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उसने सरसरी अंदाज में कहा, फिर तशवीश भरे लहजे में बोला, मलक साहब पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? उसके अंदाज और हरकत सकनात में रंजो गम और दुख की बजाय गहरी फिक्रमंदी पाई जाती थी। यूं महसूस होता था बाप की मौत ने उसे दुखी करने की बजाय तशवीश में मुब्तला कर दिया हो। उसकी बेचैन आंखों में किसी खास शय की खोज दिखाई देती थी। मैंने उसके इस्तिफसार के जवाब में बताया, मुझे पता चला है कि तुम अपने अब्बाजी की मौत के हवाले से मुतमईन नहीं हो। जी हाँ, आपको बिल्कुल ठीक पता चला। और तुम इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी वगैरह कराना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। साफ साफ बताओ तुम्हारे जहन में क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया। तुम किस किस्म की इंक्वायरी कराना चाहते हो? हकीम हनीफ वारसी ने अब्बाजी की मौत का जो सबब बताया है वो मुझे हजम नहीं हुआ जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हकीम जी ने चौधरी साहब की मौत का क्या सबब बताया था? मैंने सवाल किया। अब्बाजी की तशवीशनाक हालत को देखते हुए फौरन हकीम जी को हवेली बुला लिया गया था। वो वजाहत करते हुए बोला, हकीम जी ने मुआयने के बाद बड़े पुरवसूख अल्फाज में बताया था कि उम्र के साथ साथ दीगर हिस्सों की तरह इंसान का दिल भी कमज़ोर हो जाता है। इस मरहले पर जज्बात की शिद्दत और ख्वाहिशात की हिद्दत का मामला एक ऐसे तलातुम की सूरत इख्तियार कर लेता है कि इंसान का दिल कोई बड़ी खुशी या कोई गहरा सदमा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा असरात दिल पर ही मुरतब होते हैं। हकीम जी की इस तिब्बी तहकीक से इनकार तो नहीं किया जा सकता सरवरदाद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। हकीम जी ने खुली सच्चाई बयान की है। मेरी पूरी बात तो सुने जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। हाँ बताओ। मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो बोला, हकीम जी ने सबके सामने तो यही बयान दिया था जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जब मैं उन्हें रुखसत करने हवेली के दरवाजे तक आया तो उन्होंने बड़ी सनसनीखेज और अजीब बात कही थी। क्या बात कही थी? मैं ये मुख्तसर सा जुमला बोलकर सवालिया नज़र से चौधरी सरवरदाद को देखने लगा। वो राज़दाराना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, हकीम जी ने मुझे बताया कि अब्बा जी एक ख़ास मामले के लिए उनसे मखसूस दवा लिया करते थे। हकीम जी अब्बा जी की सेहत की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब हकीम जी ने उनकी शादी का जिक्र सुना तो दो टोक अंदाज में शादी से मना कर दिया था, लेकिन अब्बा जी ने मनमानी की। हकीम जी का कहना है कि जवानी और बुढ़ापे के मिलाप में चौधरी साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और हद से ज़्यादा पैदा होने वाली खैजानी कैफियत ने उनका दिल बंद कर दिया। अब उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं भी यही कहूँगा सरवरदाद। वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हकीम जी ने तुम्हारे अब्बा जी की इस्तेदाद, उम्र, सेहत, जज्बात और हाथ से बड़ी हुई हवस के हवाले से जो भी तज्जिया बयान किया है उसे किसी भी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। इस किस्म की सूरत हाल में अमूमन मौत वाक़या हो सकती है। कुछ लोग इसे शादी मर्ग भी कहते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ी देर रुक कर उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, सरवरदाद सच्ची बात पूछो तो तुम्हारे अब्बा जी की ये शादी मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई थी जनाब। ये शादी तो किसी की भी समझ में नहीं आई सिवाय खुद उनके। अगर वो इस सिलसिले में मुझसे मशवरा करते तो, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो मैं भी हकीम जी की तरह उन्हें साफ मना कर देता। उन्होंने किसी से मशवरा करने की ज़रूरत ही कहाँ महसूस की थी। वह तंजिया लहजे में बोला, उन्हें तो सब अपने दुश्मन नजर आ रहे थे सिवाय पीनो और उसकी सौतेली माँ कुदसिया के।
اسی قدسیہ نے اپنے شوہر یعنی پینو کے سگے باپ خدا بخش کو بھی اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ انہیں کی ملی بھگت سے ابا جی اس دلدل میں دھنس گئے تھے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ میں نے تصدیق طلب انداز میں چودھری سرور داد کی طرف دیکھا۔ اس شادی کی عوض چودھری خلق داد نے پینو کی سوتیلی ماں کو ایک تگڑی رقم دی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پینو کی نقلی ماں کو ایک بھاری رقم ملی اور اصلی باپ کو ایک قطع اراضی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اب تک جو بھی ہو چکا اس پر مٹی ڈالے ملک صاحب۔ چودھری سرور داد نے سرسری انداز میں کہا، میں نے آپ کو حویلی میں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ ابا جی کی موت کی حقیقت کو سامنے لائیں۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں جناب، مجھے ان کی موت کے پیچھے کوئی گہری سازش لگتی ہے۔ تمہیں اس حوالے سے کس پر شک ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کس پر؟ پینو پر۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ابا جی کی موت میں پینو کا ہاتھ ہے؟ جی میرا دل تو یہی کہہ رہا ہے۔ دیکھو سرور داد، میں نے بڑی رسان سے اسے مخاطب کیا، عدالت اور تھانہ دل کے کہے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں ہر بات کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ کیا پینو پر شک کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے؟ جی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیا ایسی کیا شے ہے؟ ایک تو اس کا طرز عمل شک میں ڈالنے والا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب اس کی چیخو پکار پر میں اور میری بیوی ابا جی کو دیکھنے گئے تو مجھے صاف محسوس ہوا وہ مصیبت بھری کہانی نہیں سنا رہی بلکہ جم کر جذباتی اداکاری کر رہی ہے۔ یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے جو ضروری نہیں کہ درست بھی ہو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کوئی اور خاص بات بتاؤ۔ خاص بات یہ ہے جناب کہ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ان کی سہاگ رات والے کمرے میں مجھے چند ایسے مشکوک آثار ملے ہیں جو وہاں کسی بڑی گڑبڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں چونک اٹھا اور جلدی سے پوچھا، کیسی گڑبڑ سرور داد؟ آپ میرے ساتھ اس کمرے میں چلیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے مذکورہ کمرے کو لاک کر دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور اسرانہ انداز میں کہا، سرور داد، اگر پینو کے حوالے سے تمہارا شک درست ثابت ہوا تو پھر اس کردار پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اشارہ پینو کی جانب ہے نا؟ ہاں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر تمہارے شک کے مطابق وہ واقعی چودھری حلق داد کی موت میں ملوث ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد کی خبر سن کر ہوشیار ہو سکتی ہے اور موقع ملتے ہی وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، ویسے وہ لڑکی ہے تو حویلی ہی میں نا؟ بالکل حویلی کے اندر موجود ہے وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتی۔ وہ اس وقت تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں میں گھری بیٹھی ہے اور میں نے اپنی بیوی یاسمین کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم مجھے پہلے وہ کمرہ دکھا دو جہاں بقول حکیم صاحب چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کے بعد میں پینو سے بھی ایک تفصیلی ملاقات کروں گا۔ ہم دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکلے اور اس کمرے کی جانب بڑھ کے جو گزشتہ رات چودھری حلق داد کے لیے حجرہ عروسی کی حیثیت رکھتا تھا۔ مذکورہ کمرہ حویلی کے عقبی حصے میں عمومی عمارت سے ہٹ کر بنا ہوا تھا، اسے ایک دور افتادہ کمرہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ چودھری سرور داد کی معیت میں قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ممکن ہے پینو کے حوالے سے اس کا تمام تر شک و شبہ محض اس لیے ہو کہ وہ اس کی سوتیلی ماں کے روپ میں حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی بات چیت اور انداز سے بڑا واضح نظر آتا تھا کہ وہ پینو سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے ابا جی کی اس شادی سے قطعی خوش نہیں تھا اور ظاہر ہے اسے خوش ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی اپنی ماں کے انتقال کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، چاہے سوتیلی ہی صحیح، وہ پینو کو کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کے درجے پر فائز نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس نے تو اس شادی کی بھرپور مخالفت بھی کی تھی، لیکن بڑے چودھری صاحب نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ انسان کی حد سے بڑی ہوئی ضد بالآخر اسے کسی بہت بڑے نقصان سے دوچار کر کے ہی دم لیتی ہے۔ جب کسی کام کے لیے ہر طرف سے علم مخالفت بلند ہونے لگے تو چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، مصلحتاً اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ چودھری حلق داد نے مصلحت کی آواز کو سن کر بھی نظر انداز کر دیا تھا، لہٰذا اسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ سہاگ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے چودھری سرور داد سے کہا، تم نے اپنی سوتیلی ماں کے کسی خاص طرز عمل کا ذکر کیا، تمہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اداکاری کر رہی ہو، یہ کیا قصہ ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تو بتاؤ۔ اس نے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا لیکن ہم دونوں میاں بیوی جاگ رہے تھے، ہمارے دونوں بچے گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اگر وہ کوئی عام دن ہوتا تو اس وقت ہم بھی سو ہی رہے ہوتے، لیکن ابا جی کی شادی نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جب انسان کوئی خاص بات سوچ رہا ہو تو اسے آسانی سے نیند نہیں آتی، اس لیے ہم بھی جاگ رہے تھے۔ یاسمین نے مجھ سے کہا، چودھری صاحب، ابا جی نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ بڑے چودھری صاحب کو بھی وہ ابا جی ہی کہا کرتی تھی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس عمر میں ابا جی کو یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جگ ہنسائی نہیں تو اور کیا ہے۔
امی جی کے انتقال کے فوراً بعد وہ اگر شادی کا فیصلہ کرتے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہیں پتہ نہیں یہ خیال کیوں آیا۔ آپ ایک بات بھول رہے ہو چودھری صاحب۔ یاسمین نے رازدارانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا کون سی بات یاسمین؟ یہ جگ ہنسائی والی بات۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی ابا جی نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر علی العلان وہ پینوں سے شادی کریں گے تو واقعی جگ ہنسائی ہوگی۔ جب ہی انہوں نے چپ چاپ یہ تیر مارا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تو جمیلہ، آسیہ اور زاہدہ کو بھی بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آسیہ، زاہدہ اور جمیلہ چودھری حلق داد کی 3 بیٹیاں ہیں، یعنی میری بہنیں، جو عمر میں مجھ سے سال 2 سال چھوٹی ہیں۔ ابا جی نے انہیں اور ان کے سسرال والوں کو اپنی شادی کی کوئی خبر نہیں دی تھی۔ میں نے یاسمین کی بات کے جواب میں کہا تم ٹھیک کہتی ہو یاسمین، واقعی ابا جی نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوسرے جان پہچان کے لوگوں کو انہوں نے اپنی شادی سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو گھر کے لوگ ہیں، اس لیے یہ شادی ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، یا پھر گاؤں کے چند لوگوں کو اس کی خبر ہے۔ پتہ نہیں ابا جی نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا، میں نے بددلی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سارا چکر قدسیہ کا چلایا ہوا ہے۔ یاسمین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا اشارہ پینوں کی سوتیلی ماں کی طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، وہ مانی خیز انداز میں بولی۔ میں نے کہا مجھے بھی وہ عورت بڑی چال باز لگتی ہے۔ اس نے اپنے خامد یعنی پینوں کے باپ خدا بخش کو پوری طرح مٹھی میں دبوچ رکھا ہے۔ میں نے سنا ہے ابا جی نے کسی شادی کی تقریب میں پینوں کو دیکھ لیا تھا اور اس پر رجھ گئے تھے، پھر انہوں نے بڑی آسانی سے قدسیہ کو رام کیا۔ وہ گاہے بگاہے ان کی مٹھی گرم کرتے رہتے تھے تاکہ وہ پینوں کی شادی ان سے کروانے میں تعاون کرے۔ آخر قدسیہ نے ان کا یہ کام کر ہی دیا۔ اس مکار عورت نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ پینوں کا باپ بھی راضی خوشی اس شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اس کام کے عوض ابا جی نے قدسیہ کو ایک موٹی رقم اور خدا بخش کو چند ایکڑ اراضی دی ہے۔ آپ نے جو سنا ہے اور جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یاسمین نے بڑے پورے سرارت انداز میں کہا، لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ مثلاً کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بدستور پراسرار لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ابا جی کے قدسیہ سے بھی کچھ معاملات رہے ہیں، اور جب ہی اس نے پینوں کے سلسلے میں ابا جی سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ لفظ معاملات پر اس نے اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ اس کا اشارہ کس سمت میں تھا۔ اس حوالے سے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا، لیکن دانستہ اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے بحث کو ختم کرنے کے لیے یہی کہا، یاسمین اب جو بھی ہے مٹی ڈالو اس معاملے پر، گندگی کو زیادہ کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر مٹی ڈالنے سے یہ معاملہ دب سکتا ہے تو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ یاسمین نے عجیب سے لہجے میں کہا، لیکن مجھے تو بہت بڑی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، چودھری صاحب ابا جی نے پینوں سے شادی کی ہے تو رشتے میں وہ آپ کی سوتیلی ماں اور میری سوتیلی ساس بھی ہو گئی ہے۔ ہم اسے تو کسی نہ کسی طرح نپٹ ہی لیں گے، مگر اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس شادی کے بعد قدسیہ اور خدا بخش ابا جی کے ساس سسر ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں اپنی حویلی میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ خدا بخش تو چلو مانا کہ الو کا پٹھا ہے، لیکن قدسیہ کی عیاری اور چال بازی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس حویلی میں نت نئے ہنگامے جنم لینے والے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چودھری صاحب۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اب ابا جی کے کیے کو بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ رات کافی ہو گئی، چلو سو جاتے ہیں۔ ہم سونے کے ارادے سے لیٹے ہی تھے کہ ایک چیخ نے ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یاسمین نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ کسی عورت کے چیخنے کی آواز تھی، میں نے متفکر انداز میں کہا، اور یہ آواز کہیں قریب ہی سے ابھری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر چیخنے کی تیز آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز بھی آنے لگی۔ یاسمین نے بڑے وثوق سے کہا، چودھری صاحب مجھے تو یہ پینوں کی چیخ لگ رہی ہے۔ آئیں چل کر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں افراتفری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکلے اور ابا جی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مذکورہ کمرہ حویلی کے دور دراز کونے میں بنا ہے اور حویلی کے مرکزی حصے سے وہاں تک پہنچنے میں 1-1.5 منٹ لگتا ہے۔ میں تو آپ کو نسوانی چیخوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس طرف آتے ہی 2 باتوں کی تو فوراً ہی تصدیق ہو گئی تھی۔ چیخو پکار کی وہ آواز ابا جی ہی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ نمبر 2، وہ آواز پینوں کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ دروازے کو بے دریغ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی، کوئی ادھر آئے، چودھری صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم میاں بیوی بھاگتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے، پھر میں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیا ہو گیا؟ اندر سے پینوں کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، چودھری صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اندر بے ہوش پڑے ہیں، جلدی سے دروازہ کھول کر ادھر آئیں۔ پینوں کے آخری جملے نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا، دروازہ تو تم لوگوں نے اندر سے بند کر رکھا ہے، میں باہر سے اسے کیسے کھول سکتا ہوں؟ او، میری تو مت ہی ماری گئی ہے، پینوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، دروازہ تو چودھری صاحب نے خود اندر سے بند کیا تھا، ٹھہرے میں کھولتی ہوں۔ ہم دونوں نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تاہم زبان سے کچھ نہ کہا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا اور پینوں سامنے کھڑی دکھائی دی۔
اس کی حالت نہ صرف یہ کہ مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا بلکہ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس حالت کا سبب بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ پینو نے بستر کی چادر سے اپنے پورے بدن کو لپیٹ رکھا تھا اور اضطراری انداز میں اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، جیسے ڈر ہو کہ اگر اس چادر کا ایک کونا بھی ڈھلک گیا تو وہ ہماری نظروں کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ چادر کے پیچھے وہ بے لباس تھی۔ یہ چادر بھی اس نے افراتفری کے عالم میں اوڑھی تھی۔ یاسمین نے پلک جھپکتے میں صورتحال کو بھانپ لیا، پھر اس نے بڑی محبت اور ہمدردی سے پینو کا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ ابا جی کو دیکھیں، میں پینو کو سنبھالتی ہوں۔ میں نے متذبذب انداز میں اس پلنگ کی طرف نگاہ دوڑائی جو ان دونوں کی سہاگ رات کے لیے مخصوص تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس جانب قدم بڑھائے، پینو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، سرور دات ذرا سنبھل کر، چودھری صاحب کے کپڑے ادھر کرسی پر پڑے ہیں۔ میں تیزی سے کرسی کی سمت بڑھا۔ مذکورہ کرسی پر ابا جی اور پینو دونوں کے لباس موجود تھے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کا لباس اٹھا کر یاسمین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم پینو کو اپنے کمرے میں لے جا کر یہ لباس پہنا دو، میں ابا جی کو دیکھتا ہوں۔ وہ دونوں بڑی سرعت سے وہاں سے چلی گئیں تو میں ابا جی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابا جی بے ہوش تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ بہرحال میں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں جیسے تیسے انہیں لباس پہنایا اور حویلی کے مرکزی حصے کی طرف آ گیا تاکہ پینو سے پوچھ تاچھ کر سکوں۔ وہی بتا سکتی تھی کہ ابا جی کی ایسی حالت کے سبب ہوئی تھی۔ میں کمرے کے اندر پہنچا تو یاسمین نے اضطراری انداز میں پوچھا، چودھری صاحب کا کیا حال ہے؟ انہیں ہوش آ گیا ہے کہ ابھی تک ویسے ہی؟ پینو نے ادھورا سوال کیا۔ میں نے تیز نظر سے پینو کو گھورا، پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یاسمین، ابا جی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بے سدھ پڑے ہیں، آپ فوراً کسی بندے کو حکیم جی کی طرف دوڑائیں۔ یاسمین نے پریشانی سے کہا، میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے چودھری صاحب کو لباس وغیرہ تو پہنا دیا ہے نا؟ پینو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ جلدی سے بولی، میں ان کے پاس جاتی ہوں، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ بالکل نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا، تم ادھر ہی بیٹھو، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، میں نے ابا جی والے کمرے کو بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پینو کا خیال رکھتی ہوں، یاسمین نے جلدی سے کہا، فوراً حکیم جی کو بلائیں۔ حکیم جی کو بلایا گیا۔ انہوں نے ابا جی کے معائنے کے بعد جو کچھ بتایا وہ آپ کے علم میں لایا جا چکا، لیکن یہ ساری باتیں مجھے ہضم نہ ہوئیں۔ ٹھیک ہے، ابا جی کی عمر 60 سے اوپر تھی، لیکن ان کا دل اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ پینو کی جوانی کے سامنے انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ پینو کی طرف سے میری سوچ میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، لہٰذا حکیم جی کے جانے کے بعد میں نے بڑے کڑے انداز میں اسے سوالات کیے، مگر وہ میرے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ اس کی سوئی ایک ہی مقام پر جیسے اٹک کر رہ گئی تھی کہ ابا جی اس کے جوبن کا سامنا نہیں کر سکے، اور ہم باتیں کرتے ہوئے مذکورہ کمرے تک پہنچ گئے۔ میں نے اوپر سرور دات کی بیان کردہ جو تفصیل پیش کی ہے، اس میں سے بہت سی باتیں اس نے مجھے بعد میں بتائی تھی، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے انہیں ایک ساتھ تحریر کر دیا ہے تاکہ سننے والوں کے لیے کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ سرور دات نے اس کمرے پر باقاعدہ تالا ڈال رکھا تھا۔ جیب سے چابی نکال کر اس نے تالا کھولتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ ابا جی کی موت کے حوالے سے پینو کوئی بڑا راز مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے ابا جی کی موت میں ملوث ہے۔ جب ہی میں نے دوبارہ اسے اس کمرے میں نہیں آنے دیا، بلکہ کسی کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں دی، اور ابا جی کی لاش کے ساتھ ہی یہ کمرہ بند کر دیا۔ ویسے تو رات ہی کو ابا جی کو لباس پہناتے ہوئے مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن لالٹن کی مدھم روشنی میں کوئی حتمی اندازہ قائم نہیں کر سکا تھا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ابا جی کی حالت نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، لیکن آج صبح میں نے دوبارہ اس کمرے میں آ کر ابا جی کے لباس کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا، اور اس کے بعد ہی میں نے منظورے کو آپ کی طرف دوڑایا تھا۔ جناب، کیوں؟ چودھری صاحب کے لباس میں تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی تھی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ ابا جی کی قمیض پر میں نے عجیب سے داغ لگے دیکھے تھے۔ عجیب سے داغ؟ کیا مطلب؟ میری حیرت دوچند ہو گئی۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے تیل کے دھبے ہوتے ہیں، انہی دھبوں میں کہیں کہیں کالک بھی لگی ہوئی تھی، اور اسی نوعیت کے نشانات میں نے ابا جی کے پلنگ کے نیچے بھی دیکھے ہیں، جبکہ ابا جی رات کو بے داغ سفید لباس پہن کر اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور یہ کمرہ بھی صاف شفاف تھا۔ یہ تو تم بڑی انوکھی بات بتا رہے ہو سرور دات، میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ مجھے پکا شک ہے، بلکہ یقین ہے ملک صاحب، وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، گزشتہ رات اس کمینی پینو نے ابا جی کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا ہے۔ ابا جی کی موت کے ذمہ دار یہی بدبخت ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں اندر کیا صورتحال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی باتوں کے دوران میں وہ کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ سرور دات نے چودھری حلق دات کے لباس کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس نے مجھے بھی الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کسی دلہا کے لباس پر حجلہ عروسی میں تیل اور کالک کے داغوں کا کوئی جواز یا سبب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال میں چھوٹے چودھری کی معیت میں متوفی چودھری کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کنگ سائز کا رنگ رنگیلا پلنگ تھا جس پر چودھری حلق دات کی لاش پڑی تھی۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 8-10 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ غالباً وہ نصف شب کو زندگی کی کیسے آزاد ہو گیا تھا۔
اس میں زندگی کی رمق تلاش کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ لاش کے ساتھ ہی میں نے متوفی چودھری کے لباس کا بھی بغور جائزہ لیا اور سرور داد کی بات کو حرف بحرف درست پایا۔ خصوصاً اس کی سفید قمیض پر تیل اور کالک کے ملے جلے دھبے نظر آ رہے تھے۔ شلوار پر بھی ایسے ہی اکا دکا نشانات دکھائی دیے۔ بستر کی حالت دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں بھی ایک دو ایسے دھبے موجود تھے۔ سرور داد کی نشاندہی پر میں نے پلنگ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی کچھ اسی نوعیت کے آثار پائے جاتے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گمبھیر انداز میں کہا، سرور داد، یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال ہے۔ کیا تم نے پینو سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ نشانات تو میں نے آج صبح دیکھے ہیں اور پہلی فرصت میں نے آپ کو بلا لیا ہے۔ رات کو میں نے پینو سے جو سوال و جواب کیے تھے وہ اس حوالے سے نہیں تھے، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابا جی کی موت میں پینو ہی کا ہاتھ ہے۔ اس نے ضرور ابا جی کے ساتھ کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ یہ بہت خطرناک لڑکی ہے جناب۔ یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی کہ پینو نے چودھری حلق داد کے ساتھ کچھ خاص کیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس حوالے سے تمہارے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے جناب۔ وہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں سرور داد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی خوف زدگی سے میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بتاؤ، تم کس دوسرے چکر کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ پینو کوئی گندی عورت ہے، گندا عمل کرنے والی۔ اس نے سفلی وغیرہ کر کے ابا جی کی جان لی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آیا ہے یا نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ پینو بڑی خطرناک لڑکی ہے۔ ان لمحات میں چودھری سرور داد مجھے دماغ سے خالی اور عقل سے پیدل نظر آیا۔ اس کی بات مجھے قطعاً ہضم نہیں ہوئی تھی کہ پینو نے کسی قسم کا کوئی سفلی عمل کر کے اس کے ابا جی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہرحال صورتحال ایسی تھی کہ میں نے اس کے نظریے سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات پر غور کر رہا ہوں سرور داد۔ تم اتنی دیر میں جا کر اس کانسٹیبل کو بلا لاؤ جو تھانے سے میرے ساتھ یہاں آیا تاکہ موقع کی کارروائی کو مکمل کیا جائے۔ وہ اچھا جی کہہ کر جانے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور ہاں، پینو کی نگرانی کا بندوبست اور سخت کر دو۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ واقعی چودھری صاحب کی موت میں ملوث ہے تو پھر وہ موقع ملتے ہی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گی۔ میں نے چونکہ اس کے دل کی بات کہہ دی تھی لہٰذا وہ فوراً رخصت ہو گیا۔ سرور داد کے جانے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر چودھری حلق داد کی لاش کا جائزہ لیا تاکہ اگر کسی بھی طریقے سے تنستاؤ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی ہو تو اس کے آثار پکڑ میں آ سکیں۔ اس حوالے سے میں نے خصوصاً اس کے گردن اور ٹیٹوے کا جائزہ لیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہ مل سکا جس کی روشنی میں اس کا گلا دبائے جانے کے بارے میں سوچا جا سکتا۔ چودھری کی جسمانی حالت اور کیفیت سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ اس کی موت حرکت قلب بند ہو جانے ہی سے واقع ہوئی تھی۔ اب دل کی اس حفکی نما بے وفائی کا تعلق پینو کے جوبن کے نظارے سے تھا یا اس کا کوئی اور سبب تھا، اس کا پتہ مجھے لگانا تھا۔ میں سرور داد کے انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہاں کوئی سفلی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی، البتہ چودھری کے لباس اور پلنگ کے نیچے کمرے کے فرش پر پائے جانے والے کالک اور تیل کے دھبوں کا راز جاننا بھی ضروری تھا، اور اس راز تک مجھے صرف اور صرف پینو ہی پہنچا سکتی تھی، کیونکہ گزشتہ رات پینو اور چودھری حلق داد کے سوا اس کمرے میں اور بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ویسے ان لمحات میں میرا ذہن رہ رہ کر ایک خاص زاویے سے چودھری سرور داد کی طرف بھی جا رہا تھا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں محسوس کیا تھا کہ وہ پینو سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ داغ دھبوں والا یہ سارا چکر اسی کا چلایا ہوا ہو۔ چودھری کی زندگی کا چراغ تو گل ہو ہی چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سرور داد نے سوچا ہو پینو کو چودھری کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ انسان اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور انوکھی مشین ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور پھر محبت اور نفرت تو دو ایسے طاقتور جذبات ہیں کہ ان کے زیر اثر انسان کسی بھی حد کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چودھری سرور داد بھی پینو سے بڑی گہری نفرت کرتا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، چودھری کے لباس پر پائے جانے والے داغ دھبوں کی اصلیت سے مجھے پینو ہی صحیح معنوں میں آگاہ کر سکتی تھی، اور اس نو بیاہتا بلکہ نو بیوہ پینو سے میری ملاقات زیادہ دور نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور داد کانسٹیبل سلیم کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں ہم نے وقوعہ کا نقشہ سمیت جائے واردات کی ضروری کارروائی مکمل کر لی۔ پھر میں نے چھوٹے چودھری کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، تمہیں ایک دو چھوٹے موٹے کام کرنا ہے۔ جی حکم ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ چودھری صاحب کی تدفین کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ظہر کی نماز کے بعد ان کی تدفین کر دی جائے، لیکن اب ایک دو نئے مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون سے مسئلے چودھری؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، ایک تو اسی پینو کا مسئلہ ہے۔ کیا ہو گیا پینو کو؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ حویلی کے اندر ہی موجود ہے نا؟ وہ کہاں جائے گی ملک صاحب؟ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں نے اس کی مزید کڑی نگرانی کا انتظام کر دی ہے،
وہ میری مرضی کے بغیر کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ پھر اس کی وجہ سے کون سا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جی، میں ابا جی کی تدفین کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب تک اس کا جرم واضح نہ ہو جائے ابا جی کو کیسے دفن کیا جا سکتا ہے؟ چودھری حلق داد کی تدفین کا پینو کے کسی معاملے میں ملوث ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے سرور داد۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، میں پینو کا انٹرویو کر کے اس کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلا لوں گا۔ تم اس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر نہ کرو۔ اگر پینو کسی بھی حوالے سے چودھری حلق داد کی موت میں ملوث پائی گئی تو وہ کسی بھی قیمت پر سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ آپ کی بات پر مجھے بھروسہ ہے ملک صاحب، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے آپ کی ایمانداری اور فرض شناسی کے بہت سے واقعات سنے ہیں، تو پھر تم بالکل مطمئن رہو اور پینو والے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، بتاؤ اس کے علاوہ اور کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ ملک صاحب، یہ بات آپ کے علم میں بھی ہے کہ باجی نے بہت کم لوگوں کو اس شادی کی ہوا لگنے دی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، انسان کے یہ بس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی خوشی میں شریک کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنی غمی خصوصاً اپنی مرگ کے حوالے سے انتہائی بے بس ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی تعزیت یا تدفین میں شرکت کے لیے آنے سے نہیں روک سکتا، اور یہی اب یہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ابا جی کے انتقال کی خبر اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ جو بھی ان کی موت کا سن رہا چلا آ رہا ہے۔ آس پاس کے گاؤں دیہات میں ہمارے اچھے خاصے رشتہ دار آباد ہیں۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی وجہ سے تدفین میں دیر ہو سکتی ہے، خصوصاً جب تک میری تینوں بہنیں اور ان کے گھر والے نہ آ جائیں۔ ابا جی کی میت کو کس طرح دفن کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو واقعی گمبھیر صورتحال ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہیں سب کو دیکھتے ہوئے ہی تدفین کا پروگرام ترتیب دینا ہوگا۔ ملک صاحب میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، آپ کون سے چھوٹے موٹے کام میرے ذمہ لگانے والے تھے؟ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ چودھری صاحب کی لاش کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اس کمرے کو تالا لگا دو۔ ایسا کرتے وقت ان کا لباس بھی تبدیل کر لینا، داغدار لباس کو ادھر بستر پر ہی رکھ دینا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا، لباس والے سنسنی خیز راز کے بارے میں تم نے میرے علاوہ اور کس کس کو بتایا؟ کسی کو نہیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ یہ بات ابھی تک صرف ہم دونوں کے بیچ ہے، حتیٰ کہ میں نے یاسمین سے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاباش، میں نے توصیفی لہجے میں کہا، مرد کے دل کو اتنا ہی گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے یہ راز ہم دونوں کے سینوں ہی میں دفن رہے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جناب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ چودھری سرور داد کا دل بہت وسیع، اور جتنا وسیع ہے اسے کہیں زیادہ گہرا بھی ہے۔ اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے راز دفن ہیں۔ ٹھیک ہے، تم یہ کام کر لو جو میں نے تمہیں بتایا، جب تک میں پینو کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں پینو سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہوں گا۔ آئیں جی، میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں، وہ میرے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، پھر بتایا، اس وقت حکیم جی بھی حویلی میں موجود ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پہلے تم مجھے حکیم جی سے ملوا دو، ذرا ان سے بھی دو چار باتیں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، آ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حکیم حنیف وارسی کے ساتھ حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ حکیم جی کی عمر 70 کے آس پاس تھی۔ وہ وضاقتہ اور حلیے سے ایک روایتی حکیم ہی نظر آتا تھا۔ رسمی لیک کے بعد میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حکیم جی، آپ نے رات کو چودھری صاحب کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی موت کی تصدیق کی تھی، لہٰذا میں نے سوچا آپ سے بھی اس سلسلے میں دو چار باتیں ہو جائیں۔ حکیم جی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر افسوسناک انداز میں کہا، کاش چودھری صاحب میری بات مان لیتے، ان سے میری اچھی دوستی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ جب کوئی بھی بات دماغ میں بیٹھ جاتی تو اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اس کام کو کر نہیں لیتے تھے۔ آپ کا اشارہ شادی والے معاملے کی طرف ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ جی ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ شادی نہ کریں، خصوصاً پینو سے تو بالکل نہ کریں۔ کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، پینو سے شادی نہ کرنے کی ایسی کون سی خاص وجہ تھی؟ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، ہم ماشاءاللہ سمجھدار اور تجربے کار انسان ہیں۔ پینو اور چودھری صاحب میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کے لیے ساٹھا پاٹھا کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ ساٹھا اور پاٹھا کی مثال اپنی جگہ درست ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات عمر کے تقاضے بھی بڑی شدت سے حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ میں خود 70 کا ہندسہ عبور کر چکا ہوں، ان مسائل کو مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ خواہش اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن صحت اور استعداد کے کچھ پیمانے ضرور ہوتے ہیں۔ جب ہی میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر انہیں شادی کا اتنا ہی زیادہ شوق چڑھا ہے تو پھر وہ 30-35 سال سے اوپر کی عورت دیکھ لیں۔ پینو جیسی الڑ دوشیزہ ان کے بس کی نہیں، لیکن انہوں نے میری بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں ان کی صحت اور جسمانی حالت سے بخوبی آگاہ تھا، جب ہی تو یہ مشورہ دیا تھا۔ میں نے سنا ہے وہ آپ سے کوئی خاص دوا بھی لیتے رہے تھے؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، انہیں اپنی صحت کا بڑا خیال رہتا تھا۔
کاش انہیں اپنی اور اپنی صحت کی فکر ہوتی، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اس شادی سے 1 ماہ پہلے مجھ سے مخصوص دوا لینے لگے تھے اور یہ بھی ان کے اصرار پر کر رہا تھا، ورنہ میں نے شروع میں تو صاف انکار کر دیا تھا، پھر ان کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا، لیکن آخری وقت تک میں نے سمجھانے کا فریضہ نبھاتا رہا کیونکہ میں ان کی صحت اور اپنی دوا کے اثرات سے بخوبی واقف تھا۔ حکیم جی، ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کہیں آپ نے چودھری صاحب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی زبردست قسم کا کشتہ تو انہیں نہیں کھلا دیا تھا؟ میں نے سنا ہے اس نوعیت کے کشتے بعض اوقات لڑ بھی جاتے ہیں اور مریض اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، میں عام روایتی حکیموں سے بہت مختلف ہوں، اس لیے میں نے کبھی مردے میں جان ڈالنے کے دعوے نہیں کیے، کیونکہ میں حقیقت سے واقف ہوں کہ مردے کو جان کی نہیں کفن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس قسم کے کشتہ جات صرف انہی مریضوں کو استعمال کراتا ہوں جن کے جسم میں مجھے برداشت نظر آتی ہے، اور چودھری صاحب کا شمار ایسے لوگوں میں ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ میں تو انہیں محض اعصابی قوت بخشنے والی معجونیں اور خمیرے وغیرہ دے رہا تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہے تو چیک کر سکتے ہیں، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ پر اس قسم کا کوئی شک نہیں ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ اگر مجھے شک ہو بھی تو میں کس طرح چیک کروں؟ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ چودھری صاحب کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرا لیں، ان کی موت کی حقیقت اور سبب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اتنی بڑی پیشکش کوئی شخص اسی وقت کرتا ہے جب اس کے ہاتھ صاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم حنیف وارثی ایک سچا اور کھرا انسان تھا، اگر کسی بھی حوالے سے وہ قصوروار ہوتا تو مجھے پوسٹ مارٹم کی راہ ہرگز نہ سجھاتا۔ یہ تو میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا حکیم جی، ورنہ مجھے آپ کی بات پر مکمل بھروسہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، چودھری صاحب کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے درمیان چودھری حلق داد کی موت کے حوالے سے مزید چند منٹ تک گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے اسے ایک اہم سوال کر لیا۔ دراصل حکیم سے میری ملاقات کا اصل مقصد اسی سوال کا پوچھنا تھا۔ حکیم جی، آپ نے چودھری صاحب کی لاش کو اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد ان کی موت اور وجہ موت کی تصدیق کی تھی؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کیا اس دوران میں آپ نے ان کے لباس کا بھی جائزہ لیا تھا؟ لباس کا جائزہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ کہ ان کے لباس کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں تھی؟ چودھری صاحب کے جسم پر سفید قمیض اور شلوار تھی، اور مجھے تو اس لباس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ نے چودھری صاحب کے لباس پر کسی قسم کے داغ دھبے تو نہیں دیکھے؟ مجھے تو داغ دھبے نظر نہیں آئے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ویسے بھی میں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں چودھری صاحب کا معائنہ کیا تھا، اگر ایسا کوئی داغ دھبا ان کے لباس پر تھا بھی تو میرا اس طرف دھیان نہیں کیا، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی، میں نے گول مول جواب دیا۔ دراصل ہم پولیس والوں کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، اس لیے ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چھوٹی موٹی باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بات تو ہے جناب، وہ زمانی لہجے میں بولا، اور بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ کر ڈال دیتے ہیں۔ حکیم حنیف وارثی کا انداز طنزیہ نہیں بلکہ تفریحی تھا، لہٰذا میں نے بھی جواباً مذاق کے رنگ میں کہہ دیا، اس طرح تو ہوتا ہے جی، اس طرح کے کاموں میں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ہم دونوں ایک کمرے میں بند تھے، ہم سے مراد میں اور پینو ہے۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، ایک کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے لیے اس ملاقات کا اہتمام چودھری سرور داد نے کرایا تھا، اور وہ پینو کو ٹھیک ٹھاک فٹ کرانے کے لیے ہر معاملے میں پیش نظر آتا تھا، اور میرا ذہن تھوڑی دیر پہلے حکیم جی سے ہونے والی ملاقات میں الجھا ہوا تھا۔ حکیم حنیف وارثی نے چودھری حلق داد کے لباس پر پائے جانے والے تیل اور کالک کے داغوں کی نفی کی تھی۔ اب یا تو متوفی چودھری کے لباس پر اس وقت کسی قسم کے دھبے تھے ہی نہیں، اور یا اگر تھے تو لالٹین کی مدھم روشنی میں حکیم جی کا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ اگر واقعی حکیم جی کا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن بالفرض چودھری کا لباس واقعتاً صاف شفاف تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ داغ حکیم جی کے معائنے کے بعد لگائے گئے تھے، اور یہ کام چودھری سرور داد کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی اگر شک کے پیٹرول سے چلتی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ شک انسان کے ذہن کو مختلف زاویوں پر سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور اسی تشویشناک سوچ کے نتیجے میں وہ مسئلے کے حل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں سر اٹھانے والے شک کے مطابق اگر واقعی چودھری سرور داد ہی نے اپنے ابا جی کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا تو پھر اس کی گوشمالی ضروری تھی۔ یہ پتہ چلانا میرا فرض بنتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا صرف اپنی سوتیلی ماں پینو کو پھنسانے کی خاطر؟ یہ پینو سے میری پہلی ملاقات تھی، میں اس سے چودھری حلق داد کی پراسرار موت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا تھا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ میں پہلے اسے پرسا دوں۔ پینو، میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا،
اس نے ویران ویران سی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور دھیرے سے بولی، جی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ پروین عرف پینو خوبصورتی اور حسن میں لاجواب اور جوبن میں بے مثال تھی۔ اگر چودھری حلق داد اس کے حصول کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ پینو کا شباب ہوش و حرت سے بیگانہ کر دینے والا تھا، حواس پر بجلیاں گرانے والا اور مت مار دینے والا۔ ویسے یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر دیانت داری سے فیصلہ کیا جاتا تو پینو اور چودھری کا کسی بھی زاویے سے کوئی میل نہیں بنتا تھا۔ پینو ایک ایسا لال تھی جسے کسی جوان رانا کے تاج میں سجنا چاہیے تھا۔ پینو، مجھے چودھری صاحب کی حادثاتی موت کا بڑا دکھ ہے، میں نے تعزیت کرنے والے انداز میں کہا۔ تم نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ ادھر سہاگن بنی، ادھر بیوہ، اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ چودھری صاحب جتنی لکھوا کر لائے تھے وہ پچھلی رات پوری ہو گئی، وہ افسردہ سے لہجے میں بولی۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ کنواری بیوہ بن جاؤں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے تھانے صاحب، اللہ کے کام واقعی بڑے نرالے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اسے لڑ نہیں سکتا۔ مجھے پینو کے انداز پر حیرت ہوئی، اگرچہ اس کے چہرے اور آنکھوں نے بیوگی کا سوگ اوڑھ رکھا تھا، لیکن ان کی زبان اس سوگوار کیفیت سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ایک تازہ نو عمر بیوہ کسی نامحرم تھانے دار سے اتنی بہادری اور جرأت سے بات نہیں کر سکتی۔ پینو کی ہمت نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ بے سختہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے چودھری حلق داد کی موت کا ذرا بھی غم نہیں، بلکہ وہ سوگواریت کی اداکاری کر رہی ہے۔ پینو کے بارے میں یہ میری سوچ کا پہلا تاثر تھا جو عین ممکن تھا آگے چل کر غلط ثابت ہو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گھسنے کا فیصلہ کیا اور اس کی بات کے جواب میں کہا، ہاں پینو، یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان اللہ سے نہیں لڑ سکتا، لیکن انسان سے لڑنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور اس لڑائی میں ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح اٹھا کر پھینکتا ہے کہ مار کھانے والے انسان کا سفید لباس داغدار ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر تیل اور کالک پڑی ہوئی ہو تو پٹنے والے انسان کے لباس پر اس کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ تیل، کالک، سفید لباس، وہ بے سختہ مگر لکنت زدہ انداز میں بولی۔ میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کے بدکے ہوئے انداز نے مجھے بتا دیا کہ کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہی مجھے جاننا تھا۔ وہ تیل، کالک اور سفید لباس کے ذکر پر جس طرح چونکی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس حقیقت سے پوری واقفیت رکھتی ہے کہ گزشتہ رات چودھری حلق داد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، پینو، کیا واقعی تم نہیں سمجھ سکی ہو کہ میں تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جی بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا شک رفتہ رفتہ یقین میں بدلنے لگا۔ انکار کرتے ہوئے اس کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا جواب مبنی بر دروغ ہے۔ میں نے بے خبری میں اسے ٹٹولنے کا ارادہ کیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پینو، میں تھانے دار ضرور ہوں، لیکن بے گناہ لوگوں کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تم نے اگر کچھ نہیں کیا تو تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچ سچ بتا دو، پچھلی رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تھانے دار صاحب، آپ تو مجھے بڑے بھلے مانس اور ہمدرد انسان لگتے ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ یقین کریں آپ کی ذات سے مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا، میں تو چودھری سرور داد کی وجہ سے ڈری سہمی بیٹھی ہوں۔ وہ چودھری صاحب کی موت کے حوالے سے خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہا ہے اور تحقیق کے لیے پولیس کو بھی بلا لیا ہے۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ سرور داد کو اگر تم سے کسی قسم کی دشمنی ہے تو تم فکر نہیں کرو، میرے ہوتے ہوئے وہ تمہارا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم مجھ پر بھروسہ کرو اور سب کچھ سچ بتا دو۔ جی میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ پلکیں چپکاتے ہوئے بولی۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ اپنی موٹی موٹی پرکشش آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں مقناطیسی خصوصیت محسوس ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ غیر محسوس انداز میں مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ ان لمحات میں چودھری سرور داد کے کہے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اس نے بڑے خوفزدہ انداز میں شک کا اظہار کیا تھا، ملک صاحب مجھے تو لگتا ہے پینو نے کسی سفلی عمل سے ابا جی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو کیا پینو واقعی سفلی عمل کی ماہر تھی، وہ جادوگر نہیں تھی؟ میں نے ان تمام طرف فضول خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے سامنے بیٹھی پینو سے سوال کیا۔ اس مرتبہ میرا انداز خالصتاً تھانے دارانہ تھا۔ میں اس کی مقناطیسی آنکھوں کے ٹرانس سے نکل آیا تھا۔ بتاؤ پینو، پچھلی رات چودھری صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب وہ ایسا معاملہ ہے کہ میں آپ سے کھل کر بات نہیں کر سکتی، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے سرور داد کی بیوی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے، سرور داد کی بیوی سے سرور داد تک اور پھر سرور داد سے مجھ تک وہ مکمل کہانی پہنچ گئی ہے پینو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا نا، میں صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ تو میں نے آپ کو بتا دیا جی، جو سچ تم نے بیان کیا ہے، یعنی تمہارا جو بیان سرور داد کی زبانی مجھ تک پہنچا ہے، میں اس سے مطمئن نہیں۔
میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بیان کے علاوہ بھی بہت سی سنسنی خیز باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، لہٰذا تفتیش بہت ضروری ہو گئی ہے۔ یہ ساری الٹی سیدھی باتیں آپ کو چودھری سرور داد نے بتائی ہوں گی، وہ حفقی امیز انداز میں بولی۔ اس بندے کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ جب حکیم جی نے چودھری صاحب کی موت کے بارے میں کھل کر بتا دیا تو پھر شک کس بات کا؟ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہری، پھر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، چودھری صاحب کی موت ان کا دل فیل ہو جانے سے واقع ہوئی اور یہی حقیقت ہے۔ ان لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی استانی جی ہو اور مجھے کوئی اہم سبق زبانی یاد کرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پینو پینو، میں جتنا نرم نظر آ رہا ہوں اندر سے اتنا ہی سخت بھی ہوں۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی یا کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں تمہاری کوئی منت سماجت نہیں سنوں گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میرے اٹل انداز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا اس کی نیت اور عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی فتور چھپا ہے۔ وہ اپنی خوف زدگی پر جلدی سے قابو پاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں پینو، میں نے ایک نفسیاتی چال چلتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ چودھری حلق داد کی موت حرکت قلب بند ہو جانے ہی سے واقع ہوئی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار جی، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ شکر ہے کسی ایک بندے کو تو میری بات کا یقین آیا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین تو آ گیا ہے پینو، لیکن ابھی بہت سارے سوالات جواب طلب ہیں اور ان سوالات کے جواب تم دو گی۔ جی پوچھیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، رات کو چودھری صاحب نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ ان کے جسم پر سفید شلوار اور قمیض تھی، اس نے بتایا۔ کیا وہ قمیض اور شلوار بالکل صاف تھی؟ جی ہاں، چٹے کبوتر کی طرح صاف۔ جس وقت چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، وہ لباس پہنے ہوئے تھے یا؟ میں نے مانی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، جی نہیں، ان کا لباس ادھر کرسی پر رکھا تھا میرے لباس کے ساتھ۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ ان کی سفید قمیض کے مختلف حصوں پر مجھے تیل اور کالک کے دھبے نظر آئے ہیں، اور سہاگی پلنگ کے نیچے بھی فرش پر کچھ ایسے ہی آثار ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے پینو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا گیا، جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، وہ ہاں، اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو سفید لباس، تیل اور کالک کا ذکر کیا تھا وہ یہی چکر تھا؟ ہاں یہی چکر تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس چکر کی وضاحت تم کرو گی کیونکہ پچھلی رات تم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چودھری صاحب تو کوئی جواب دینے کے قابل نہیں رہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے تو یہ سرور داد کی کارستانی لگتی ہے، وہ تیزی سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب میں نے چیخ چیخ کر سرور داد اور اس کی بیوی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو وہ دونوں ہمارے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے خود کو ڈھانپنے کے لیے بستر کی چادر لپیٹ لی تھی، لیکن چودھری صاحب لحاف کے نیچے بے سدھ بے لباس پڑے تھے۔ یاسمین مجھے اپنے ساتھ حویلی کے مرکزی حصے میں لے آئی تھی اور سرور داد چودھری صاحب کو لباس پہنانے کے بعد ہمارے پاس آیا تھا۔ مجھے شک ہے چودھری صاحب کے لباس کے ساتھ اسی نے کوئی کارروائی کی ہوگی، وہ مجھے کسی چکر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ دیکھے نا، وہ خواہاں پولیس کو بھی حویلی میں بلا لایا، حالانکہ یہ سیدھا سادہ معاملہ تھا۔ دل بند ہونے سے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، حکیم جی نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی، پھر پولیس کو بلا کر تفتیش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سرور داد میرے خلاف کوئی گہری سازش کر رہا ہے جی، مجھے اس کے شر سے بچا لیں تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ اب شک کا مادہ ترازو کے دو پلڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اگر پینو کے بیان کو درست مان لیا جاتا تو سرور داد قصوروار نظر آتا تھا۔ یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چودھری حلق داد کے لباس کو داغدار بنا کر پینو کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر پینو غلط بیانی سے کام لے رہی تھی تو پھر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی بڑے راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کوئی ایسا راز ہے جس کا تعلق براہ راست چودھری حلق داد کی موت سے جڑتا تھا۔ میں نے پینو کی زبان کھلوانے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چلانے کا فیصلہ کیا۔ بعض اوقات ٹیرے مٹیرے برتن میں سے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیرا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے چلائے ہوئے اس تیر کی بنیاد جھوٹ پر استوار تھی، لیکن یہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ پچھلی رات کمرے میں چودھری صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے خاموش تھا کہ تم اپنی زبان سے سچ بتا دو، لیکن تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لہٰذا میں مجبور ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ وہاں جب تم پر سختی کی جائے گی نا تو تمہارا ایک ایک عضو فریاد کرتے ہوئے سچ بولے گا، لیکن میں اس وقت تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپایا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی رات تمہارے اور چودھری صاحب کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔
آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، پھر وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پینو کی آواز سے جھلکتا خوف اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشت نے مجھے یقین دلا دیا کہ گزشتہ رات اس کمرے میں کوئی تیسرا کردار بھی موجود تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا، چودھری حلقداد کی موت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ پولیس سے کبھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اس کمرے میں اور کمرے کے باہر سے ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کوئی غیر متعلق شخص پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھا۔ بتاؤ کون تھا وہ؟ کوئی نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ضرور سرور داد نے آپ کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں کہ جس کا جی چاہے مجھے پٹی پڑھانے بیٹھ جائے، میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا۔ سیدھی طرح حقیقت کا اقرار کرتی ہو یا تمہیں گرفتار کر کے تھانے لے چلوں؟ وہ منت سماجت پر اتر آئی، لیکن یہ بتانے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی کہ پچھلی رات کمرے میں وہ تیسرا شخص کون تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سے جھلکتے ہوئے اعتراف حقیقت کو ذہن نشین کر لیا تھا جب اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا تھا، تو آپ کو پتہ چل گیا؟ لہٰذا اب میں کیسے مان لیتا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی تیسرا بندہ کمرے میں موجود تھا۔ کس مقصد سے تھا، اس حقیقت تک پہنچنا باقی تھا، اور اس کے لیے پینوں پر سختی کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت دروازے کی طرف منہ کر کے آواز بلند کہا، سرور داد، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے تمہاری نئی نویلی امی کو تھانے لے جانا پڑے گا۔ اگلے لمحے سرور داد دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور آتے ہی غصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب۔ پھر وہ پینوں کو نفرت بھری آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، بسم اللہ کرے جناب، نیک کاموں میں دیر کیسی؟ دیکھے تھانے دار صاحب، پینوں نے فریادی لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کتنی کھلم کھلا مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بیر ہے۔ سرور داد نے صفاقی سے کہا، میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ اگرچہ تم نے زبان سے اقرار نہیں کیا، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ پچھلی رات تم نے اپنے کسی یار کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم دونوں نے مل کر ابا جی کی جان لی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرے ابا جی کی موت واقع ہوئی ہے۔ میں مدعی کی حیثیت سے پینوں کے خلاف آپ کے پاس رپورٹ درج کرا رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ یہی ابا جی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آپ اسے اپنے ساتھ تھانے لے جائیں اور کڑی تفتیش کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سرور داد، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں پینوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تم اطمینان سے چودھری صاحب کی تدفین کا بندوبست کرو، جو بھی نتائج سامنے آئیں گے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں پینوں کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے، لیکن یہ حویلی کا کمرہ نہیں بلکہ تھانہ تھا، اور اب میرا انداز بھی وہ پہلے جیسا نرمی لیے ہوئے نہیں تھا۔ جب سے پینوں کھل کر سامنے آئی تھی اور پوری ڈھٹائی سے وہ اس پر ڈٹی ہوئی تھی، میرا دل اس کے لیے کافی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے آخری بار شرافت کی زبان میں اسے پوچھا، کیا تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا میں سختی کا عمل شروع کروں؟ اس نے ٹوٹی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، لیکن زبان سے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت حیرانی اور ویرانی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی نا امیدی، مایوسی اور افسردگی کے سائے بھی لہرا رہے تھے۔ وہ چند لمحات تک ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن جھکا لی۔ اس کے انداز اور رویے سے تو یہی لگتا تھا کہ اس نے سچ بولنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے ہمت دلانے والے انداز میں کہا۔ اس کی آمادگی کو دیکھ کر میں پھر نرم ہو گیا تھا۔ پینوں، تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے۔ اتنی کم عمری میں تم جیل کی سلاحوں کے پیچھے چلی جاؤ گی تو مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سب کچھ بتا دو اور کچھ نہ چھپاؤ۔ اگر تم بے گناہ اور بے قصور ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں تمہیں حتی الامکان رعایت دلوانے کی کوشش کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار جی، چودھری صاحب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ دہشت ہی سے مر گئے تھے۔ کس کی دہشت سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آتم توش کی دہشت سے۔ آتم توش؟ میری حیرت دوچند ہو گئی، یہ کون بلا ہے؟ آتم توش کوئی بلا نہیں، یہ ایک جن ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہ جن مجھ پر عاشق ہے اور اسی کی بے پناہ دہشت سے چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ کوئی من گھڑنٹ قصہ سنا کر مجھے بے وقوف بنا لو گی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ میں نے تمہارے ساتھ جتنی نرمی کرنا تھی وہ کر لی۔ اب اگر تم نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی یا مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ تھانے سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ ابھی تک چودھری کے لباس پر پائے جانے والے دھبوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ میں نے وہ لباس اور اس کمرے کی ہر شے محفوظ کر دی ہے، تمہیں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ جناب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ چودھری صاحب کے لباس پر پائے جانے والے دھبے بھی آتم توشی کا کرشمہ ہے۔ آتم توش نے چودھری صاحب کو اپنی گرفت میں بیچ لیا تھا اور کچھ نہیں۔
میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تھانے دار جی، وہ گلوگیر آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ ایک دیانتدار اور اصول پرست پولیس آفیسر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے سینے میں ایک پرخلوص اور ہمدردانہ دل بھی رکھتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی سناؤں گی۔ مجھے امید ہے آپ میرے لیے ضرور گنجائش نکالیں گے۔ گنجائش تو میں نکالوں گا، لیکن شرط وہی ہے۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولو گی، اور یہ جن بھوت کی کہانی تو بالکل نہیں چلے گی۔ میں ایسی خرافات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ میں اپنے دماغ سے سوچنے والا ایک عمل پسند انسان ہوں۔ جناب آتم توش کی اگرچہ کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کردار نے میری حقیقی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ تفصیل سے میری کہانی سنیں گے تو پھر ہی میرا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تم نے جو بھی تفصیل بیان کرنی ہے کرو، میں توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، پینو تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ جی بھوک تو لگ رہی ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بس رات کو جو کھایا سو کھایا تھا، اس کے بعد تو اب تک کچھ پیٹ میں نہیں گیا۔ آدھی رات سے لے کر اب تک ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر پینو کے لیے کھانا منگوایا۔ جب تک وہ کھانا کھاتی میں نے بھی تھوڑی پیٹ پوجا کر لی، پھر پوری توجہ سے اس کی کہانی سننے لگا۔ اس نے آئندہ گھنٹے میں مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ چودھری حلق داد کی پراسرار موت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اس داستان میں حقیقت اور ڈرامہ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ اس کہانی میں کل 5 کردار ہیں۔ پروین عرف پینو، اس کا محبوب خالد عرف بھولا، پینو کی سوتیلی ماں قدسیہ بیگم، پینو کا سگا باپ خدا بخش اور چودھری حلق داد۔ ایک طرف یہ کہانی پینو اور بھولا کی لازوال محبت کو بیان کرتی ہے، دوسری طرف سوتیلی ماں قدسیہ کے ظلم و ستم کو اجاگر کرتی ہے، تیسری جانب ایک مجبور شوہر خدا بخش کی بے بسی کا احاطہ کرتی ہے، اور چوتھی سمت چودھری حلق داد کی ہوس کا منظرنامہ پیش کرتی ہے۔ واقعات کے مطابق پینو کی کم عمری میں اس کی ماں فریدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ اگر اسی وقت خدا بخش دوسری شادی کر لیتا تو شاید یہ فساد جنم نہ لیتا، جس کے نتیجے میں یہ سنسنی خیز واقعات پیش آئے تھے۔ خدا بخش کو شادی کا خیال بھی آیا تو اس وقت جب پینو 18 سال کی ہو چکی تھی، اور شادی کے لیے بھی اس نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تیزی اور تراری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی قدسیہ بیگم۔ قدسیہ ابتدا میں تو پینو کے ساتھ بہت اچھی رہی، پھر اچانک اس کا رویہ دشمنانہ ہو گیا۔ وہ پینو اور بھولا کی محبت کے حوالے سے خدا بخش کے کان بھرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پینو کے لیے چودھری حلق داد کا رشتہ بھی لگا دیا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اس کام کے لیے چودھری نے قدسیہ کو اچھی خاصی رقم دی تھی۔ خدا بخش نہ تو نکمے بھولے کو پسند کرتا تھا اور نہ ہی چودھری سے شادی کے حق میں تھا، لیکن اس بات میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر اپنی بیوی قدسیہ کی مٹھی میں تھا۔ چنانچہ قدسیہ نے چودھری سے قطع اراضی تحفے میں دلا کر خدا بخش کو اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا۔ اس فیصلے کا سب سے زیادہ برا اثر پینو اور بھولے پر پڑا تھا۔ ان پر تو گویا آسمانی بجلی آن گری تھی۔ انہوں نے ہنگامی طور پر گاؤں سے باہر کھیتوں کے اندر ایک متروک کنویں پر تفصیلی ملاقات کی۔ پینو نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا، بھولا اب کیا ہوگا؟ یہ تو خاصا تشویشناک معاملہ ہے۔ بھولا فکر مندی سے بولا، اگر صرف ابا کی بات ہوتی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ پینو نے بے بسی سے کہا، یہاں تو سب ہی مل گئے ہیں، میری سوتیلی ماں اور چودھری حلق داد نے ابا کو مجبور کر رکھا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ بھولا تسلی امیز لہجے میں بولا، بھولا اگر تم نے سوچنے میں دیر کر دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں بولی، تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ قدسیہ اور چودھری حلق داد اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم کبھی بھی نہیں مل سکیں گے بھولا، کبھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پینو، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے یوں ہی بیٹھے رہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا بولا۔ پینو روحانسی ہو گئی، یہ معاملہ خود بخود حل ہونے والا نہیں، تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بھولا نے زچ ہوتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں جانتی۔ وہ جذباتی ہوگی، جو بھی کرنا ہے تم ہی کو کرنا ہے۔ کیا تم چودھری حلق داد سے ٹکر لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو پینو؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، میں کہاں اور چودھری حلق داد کہاں؟ میں کرم کوٹ کے غریب لوہار مشتاقن نکما نکھٹو بیٹا، اور حلق داد موزہ سکندر آباد کا بڑا چودھری۔ ہماری طاقت کا کیا مقابلہ؟ اگر تم نکمے اور نکھٹو نہ ہوتے تو میں ابا سے تمہارے لیے لڑائی کرتی۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، ابا تمہیں اس لیے سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے، سارا دن گاؤں میں آوارہ گھومتے رہتے ہو۔ اور اب پھر شاکی لہجے میں بولی، تم چودھری کا مقابلہ کرنے سے بھی ڈر رہے ہو۔ بولا، کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہی ہو پینو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی میری محبت کمزور ہے۔
ایک چودھری حلق داد کیا؟ میں تو تمہاری خاطر دنیا کے ہر چودھری سے ٹکر لے سکتا ہوں، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ وہ مایوسی سے بولی، تم جذباتی ہو رہی ہو، اس وقت ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا، بولا پینو نے اس طراری انداز میں کہا۔ تم اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں تو اس مسئلے کو کچھ ایسے انداز میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب تمہارا؟ بولا پینو حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بتایا، میں چاہتا ہوں ہمیں تمہاری ماں یا چودھری حلق داد سے براہ راست ٹکرانا بھی نہ پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا۔ اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ تم بھی کیا الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ اب ہی تو میری مت نے کام کرنا شروع کیا ہے پینو، عمانی خیز انداز میں بولا۔ تم مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ نہ، تمہیں سوچنے سے کس نے منع کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، پر کچھ پتہ تو چلے آخر تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے دماغ میں، وہ بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم سوچنے کا موقع دو گی تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا میری کھوپڑی میں۔ سوچنے میں اتنی دیر نہ لگا دینا کہ چودھری مجھے اپنی دلہن بنا کر سکندر آباد کی حویلی میں لے جائے، پینو نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ہم زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا میری جان، وہ بڑی محبت سے بولا، پھر اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ذرا غور سے دیکھ کر بتاؤ تمہیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس سوال پر بوکھلا گئی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بولا تمہاری آنکھوں میں تو ہر جگہ میری محبت دکھائی دے رہی ہے، تو پھر غور سے میری بات سنو اور اسے اپنے دھیان میں بٹھا لو۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، میں تمہاری اسی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری چاہت میں دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے، میرا بھی تم سے یہی وعدہ ہے۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولی، میری امیدوں پر پوری اترو گی نا؟ بولا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں بولا، پکا وعدہ، اس نے چڑھتی ہوئی سانس کے بیچ کہا۔ تم جب بھی پلٹ کر پیچھے دیکھو گے مجھے اپنے عقب میں کھڑا پاؤ گے، تم میرے عقب میں نہیں بلکہ قدم سے قدم ملا کر چلو گی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لاتے ہوئے بولا، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں چودھری حلق داد کے قبضے سے نکالوں گا۔ اگلے روز بھولا نے دوبارہ پینو سے ملاقات کی۔ اس دوران میں وہ ایک ایسا منصوبہ سوچ چکا تھا کہ اگر وہ دونوں مل کر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا کہ انہوں نے چودھری حلق داد کو راستے کا پتھر سمجھ کر بڑی بھرپور ٹھوکر مار دی ہے۔ پینو کو بھولا کا منصوبہ پسند آیا اور وہ اس مشن میں بھولا کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پروگرام کے مطابق پینو کو شادی کر کے کرم کوٹ سے سکندر آباد خاموشی سے چلے جانا تھا۔ بھولا کا کردار سکندر آباد سے شروع ہونا تھا اور ایسا کردار کرنا تھا کہ مزہ آ جاتا۔ اس سلسلے کی تمام تیاریاں اس نے پہلے ہی سکندر آباد کے 2-3 چکر لگا کر مکمل کر لی تھی، اور جہاں تک چودھری کی حویلی خصوصاً سہاگ رات والے کمرے میں بھولا کے داخل ہونے کا تعلق تھا تو اس معاملے میں پینو کو اس سے بھرپور تعاون کرنا تھا۔ اس کے بعد بھولا کا کام شروع ہو جاتا اور پھر اللہ دے اور بندہ لے، سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا۔ بس آخری مرحلہ باقی تھا اور اس مرحلے کے لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ تیار بیٹھے تھے، پینو اور چودھری حلق داد پلنگ کے اوپر اور بھولا پینو کے تعاون سے پلنگ کے نیچے پوری تیاری کے ساتھ۔ پینو چودھری کی قربت میں ایک نارمل دلہن کی طرح کا طرز عمل ظاہر کر رہی تھی۔ چودھری نے لرزیدہ ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ الٹنے کے بعد جذبات کے بوجھ تلے دبی کپکپاتی آواز میں کہا، پینو گاؤں کے لوگ تمہارے بارے میں سچ کہتے ہیں۔ پینو نے خاموشی سے نگاہ جھکا لی، تم گلاب کا مکھڑا ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ چودھری اپنے ناسودہ بوڑھے ارمانوں کے ساتھ شاعری پر اتر آیا، تم آسمانی بجلی سے بھی زیادہ سنگین اور مخملی رات سے بھی زیادہ رنگین ہو، ایک دم ہوش اڑا دینے والی، جادو جگانے والی اور جذبات کو بھڑکانے والی۔ وہ اپنی گرما گرم تعریف سن کر بھی خاموش رہی تو چودھری اس کی چپ پر تڑپ کر رہ گیا۔ اضطراری لہجے میں بولا، پینو تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ پینو نے بڑے رومانٹک انداز میں صرف ایک لفظ بول کر چودھری کے جذبات پر گویا چھریاں سی چلا دی۔ وہ بے قرار آواز میں بولا، پینو مجھ سے باتیں کرو، کچھ اپنی کہو، کچھ میری سنو۔ یہ رات چپ چاپ بیٹھنے کے لیے تو ہماری زندگی میں نہیں آئی نا؟ جی چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تھوڑا سا کھلی۔ پینو، چودھری نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، خدا کی قسم میں نے تم جیسی حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تم پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور دیکھو میں نے حاصل کر لیا۔ وہ یہاں تک پہنچنے کے بعد رکا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ بڑھاپے میں انسان کے تنفس کی بیٹری خاصی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے جذباتی معاملات سے واسطہ پڑے تو انسان ہانپنے اور کانپنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان لمحات میں کچھ ایسی کیفیت چودھری حلق داد کی بھی تھی۔ چند حیات پلٹ گہری سانسوں کے بعد اس نے اپنے سینے کے طوفانی تموج پر قدرے قابو پایا اور ایک مرتبہ پھر اسی دھن میں بولنے لگا۔ تاہم اس مرتبہ اس کی سانسیں پہلے سے کہیں زیادہ بے ترتیب تھیں۔ دیکھ لو پینو، میں نے اپنے دل کی خواہش کو حسرت میں نہیں بدلنے دیا
اور اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک تم میری ہو نہیں گئی۔ آج میری شب کا خوش قسمت ترین دن اور مرادوں بھری رات ہے۔ میں جانتی ہوں چودھری صاحب کہ آپ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پینو اس کے دل کی بات کرتے ہوئے بولی، آپ نے میری سوتیلی ماں اور سگے باپ کو کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے نوازا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اس شادی کے لیے تیار ہونے والے کہاں تھے؟ میں آپ کی ایک ایک عنایت، ایک ایک قربانی کی دل سے قدر کرتی ہوں چودھری صاحب۔ پینو کے ان محبوبانہ تعریفی جملوں نے چودھری حلقداد کے اندر اتنی ہوا بھر دی کہ وہ پھولا نہیں سما رہا تھا۔ بڑے ندیدے پن سے وہ پینو کو دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، جب تمہیں میری کوشش اور لگن کا سارا احوال معلوم ہے تو پھر تم مجھ سے اتنی دور کیوں ہو؟ میری باہوں میں آ جاؤ پینو، کچھ اندازہ ہے یہ باہیں کب سے تمہارے لیے بے قرار ہیں۔ بات ختم کرتے ہی چودھری حلقداد نے پینو کو سمیٹنے کے لیے اپنے بازو دراز کر دیے۔ پروگرام کے مطابق وہ چونک کر بدکی اور سرک کر تھوڑا پیچھے چلی گئی۔ کیا ہوا پینو؟ وہ تڑپ کر بولا، تم مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں اچھا ہوں؟ چودھری کی حیرت دوچند ہوگی۔ پھر پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولی۔ میرے اچھے ہونے سے مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا تمہارے بدن میں کرنٹ دوڑ رہا ہے یا تم زہریلی ہو؟ میں تو بالکل ایک عام انسان ہوں، لیکن وہ کون؟ چودھری نے بسختہ پوچھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی چلی گئی، وہ آگ کا بنا ہوا ہے، بجلی اور زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن وہ کون؟ چودھری کے استفسار میں شدت آ گئی۔ آتم توش، پینو نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ آتم توش؟ ہاں، آتم توش۔ آتم توش ایک طاقتور جن ہے۔ وہ انسان کو کسی حقیر کیڑے کے مانند چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے آتم توش کا کیا بگاڑا ہے؟ چودھری خوفزدہ آواز میں بولا۔ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ چودھری صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے آتم توش کی محبوبہ سے شادی کی ہے، یہی آپ کا قصور ہے۔ یعنی اس کے خوف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ آتم توش نامی کوئی خطرناک جن تم پر عاشق ہے؟ جی چودھری صاحب، اس نے بڑی سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور وہ جن اس وقت بھی یہاں موجود ہے؟ کیا؟ وہ پریشانی سے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد وحشت زدہ انداز میں بولا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ پینو نے اس کے عقب میں جھانکتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، لیکن مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے، آپ کے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے خاموش کھڑا ہے اور بڑے غصے میں آپ کو گھور رہا ہے۔ بے سختہ چودھری نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن ظاہر وہاں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ پینو تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑے منظم انداز میں چودھری کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مذاق نہیں کرو پینو، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وٹا لہجے میں بولی، میں سچ کو جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کمرے میں آتم توش بھی موجود ہے۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چودھری نے متذبذب انداز میں پینو کی طرف دیکھا۔ بے سختہ چودھری نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ پینو تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑے منظم انداز میں چودھری کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مذاق نہیں کرو پینو، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ نہیں، وٹا لہجے میں بولی، میں سچ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتی، یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں کے علاوہ اس وقت کمرے میں آتم توش بھی موجود ہے۔ اگر وہ یہاں موجود ہے تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چودھری نے متذبذب انداز میں پینو کی طرف دیکھا۔ صرف تمہیں کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں اس کی محبوبہ ہوں۔ پینو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، آپ کو وہ اس وقت دکھائی دے گا جب آپ مجھے چھونے، مجھے حاصل کرنے اور میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل آتم توش ایک امن پسند اور شریف النفس جن ہے۔ وہ خواہ مخواہ کا دنگا فساد پسند نہیں کرتا۔ جب تک اس کی امانت پر یعنی مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے والی ہوگی وہ حرکت میں نہیں آئے گا، اور جب وہ ایک مرتبہ حرکت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی حرکت میں اللہ بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان تو کیا، وہ بڑے بڑے بہادروں کو بھی الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ چودھری کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ پینو کی باتوں پر یقین کرنے کو تو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ جتنے بھرپور انداز میں آتم توش کا بیان کر رہی تھی اسے چودھری کے دل و دماغ پر ایک ہیبت سی طاری ہونے لگی تھی۔ پینو کے خاموش ہونے پر اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، تم خود کو آتم توش کی امانت تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تمہاری شادی مجھ سے نہیں بلکہ اس جن سے ہوئی ہو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے پینو، اب یہ مذاق بند کر دو، وہ خوف آمیز بیزاری سے بولا۔ چودھری صاحب، آپ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں، پینو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ہاں، کیوں نہیں، خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، دنیا جہان کا تجربہ ہے میرے پاس، آپ نے یقیناً یہ سن رکھا ہوگا۔ وہ اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اگر کوئی جن دل و جان سے کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگرانی اور حفاظت بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے، اور پھر جب لڑکی کے گھر والے اس کی کہیں شادی کرتے ہیں تو جنات کی دنیا کے اصول کے مطابق اس لڑکی کا نکاح
आशिक जिन से हो जाता है। इस जिन्नाती उसूल की रूह से आपसे शादी के वक्त मैं आतमतोष से निकाही गई हूँ, यानी अब मैं उसकी बीवी हूँ। वो मेरा खामिद, मेरा घरवाला है। और ये जिन लोग अपनी बीवियों के मामले में बड़े गैरतमंद और गुसीले होते हैं, कोई उनकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो इसकी आंखें निकालकर हाथ में पकड़ा देते हैं। खौफ की शिद्दत से चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों का बीमार हो। बेहद डरी हुई आवाज में उसने पूछा, पीनो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई जिन्नाती मामला था तो कुदसिया या खुदा बख्श ने पहले मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी और खौफनाक हकीकत मुझसे क्यों छुपाई गई? उन बेचारों को मेरे आशिक के बारे में पता होता तो आपको बताते ना। पीनो ने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, आतमतोष तो अभी कुछ ही अरसे पहले मुझ पर आशिक हुआ है। 4-5 माह पहले मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धोने गई थी। वो भादों के आखिरी दिन थे। कभी तो बारिश होने लगती थी और कभी अचानक पड़े कड़ाके की तेज धूप चुभती हुई निकल आती थी। कभी तो बारिश होने लगती थी और कभी अचानक पड़े कड़ाके की तेज चुभती हुई धूप निकल आती थी। जिस वक्त मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धो रही थी, आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। भादों की धूप बड़ी क़यामत ख़ैज़ होती है। ज़मीन पर या तो बारिश का पानी खड़ा होता है या फिर कम से कम धरती गीली ज़रूर होती है। लिहाजा तेज़ धूप उस गीली और पानी वाली ज़मीन पर पड़कर बहुत ही जानलेवा हबस पैदा करती है, जो जिस्म में तेज़ धार छुरी के मानित वार करता है। आपको तो सब पता है चौधरी साहब। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके चौधरी हलकदाद की आंखों में देखा तो चौधरी जल्दी से सर को सपाती जुम्मच देते हुए बोला, हाँ, मैं मौसमों का सारा हाल जानता हूँ। तुम मुझे अपने आशिक जिन के बारे में बता रही थी। तो कपड़े धोते हुए हवाज़दा भादों ने मेरे पूरे बदन को पसीने में डिबो दिया था। वो सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोली, जिस समय सुइयां सी चुभ रही थी, मेरा नहाने को जी मचला। वैसे हम औरतें और लड़कियां कपड़े धोते हुए अपने कपड़ों समेत खुद भी ट्यूबवेल के पानी में नहा लिया करती थी। उस वक्त इत्तेफाक से मेरे सिवा वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। लिहाजा मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि मैं वैसे नहाऊं जैसा नहाने का हक होता है। तो मैंने कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और होदी ट्यूबवेल का होश में उतर गई। जरा रुक कर उसने चौधरी के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात का जायजा लिया, फिर खामोशी से आगे बढ़ते हुए बोली, ये शरीर जिन आतमतोष उस वक्त ट्यूबवेल के आसपास ही घूम रहा था। उसने मेरा ठंडे पानी में डूबा हुआ गर्म बदन देखा तो फौरन से बेशतर मुझ पर आशिक हो गया। ठहरे, मैं आपको भी उसका दीदार कराती हूँ। बात खत्म करते ही उसने खनकार कर गला साफ किया। ये एक तरह का पहले से तयशुदा सिग्नल था कि अब भोला को पलंग के नीचे से निकलकर हरकत में आ जाना चाहिए। इससे पहले कि चौधरी आतमतोष के दीदार के बारे में कोई खत्मी फैसला कर पाता, पीनो ने उसके अकब में देखते हुए निहायत ही गंभीर अंदाज में कहा, आतमतोष, चौधरी साहब को इस वक्त तक तुम्हारी हकीकत का यकीन नहीं आएगा जब तक कि तुम अपनी एक झलक नहीं दिखाओगे। चौधरी इस सूरत हाल से इतना ज्यादा बौखला गया था कि उसकी मत ही मारी गई। उसी लम्हे उसके नातवा बाजुओं में इज़्तिरारी जुम्बश पैदा हुई और उसने अपने पीछे देखने की बजाय ज़ईफ़ हाथों के साहवानी उंगलियों से किसी बेसब्रे भूखे के मानिद पीनो को अपनी आगोश में भर लिया। यह उसने हिम्मत का नहीं बल्कि हद से बढ़ी हुई बौखलाहट का मुजाहरा किया था। शायद उसे अपने बचाव का यही रास्ता नजर आया था। अगले ही लम्हे कमरे में एक सनसनीखेज वाक़या रूनुमा हुआ। वो अपनी कहानी को एक खूबसूरत और सनसनीखेज मोड़ तक लाकर खामोश हुई तो मैं दिलचस्पी भरी नज़र से उसे देखने लगा। बिलाशुबा उन दो देहाती आशिक माशूक ने बूढ़े से जान छुड़ाने का बड़ा जामा मंसूबा बनाया था, लेकिन अभी इस तजस्सुस से पूर्व दास्तान का अंजाम बाकी था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, पीनो, तुम्हारे खंखाने की मखसूस आवाज़ सुनकर भोला पलंग के नीचे से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ था? होना क्या था जनाब? वो बड़ी सादगी से बोली। भोला को आतमतोष जिन के रूप में देखकर चौधरी हलकदाद की जैसे रूह ही फना हो गई थी। क्या भोला ने खुद को एक जिन का हुलिया दे रखा था? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। भोला मेरे ताउन और मदद से कमरे की अकबी खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचा था और फिर पलंग के नीचे छुप कर बैठ गया था। वो ऐसा सारा सामान साथ लाया था जिसके इस्तेमाल से उसने खुद को आतमतोष का रूप देना था, मसलन सरसों के तेल की बोतल, कालक वाली डिबिया और सुरख रंग वगैरह। रंगदार पायों वाला वो पलंग जमीन से खासा ऊंचा है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। फिर पलंग की चादर चारों किनारों से इतनी ज्यादा लटकी हुई थी कि भोले को पलंग के नीचे छुपकर कार्रवाई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उसने बंद जूते पहन रखे थे। उसने गर्म शलवार को बदन पर मौजूद रहने दिया और कमीज उतार कर जिस्म के बलाई हिस्से और बाजुओं वगैरह पर अच्छी तरह सरसों का तेल मल लिया। यही अमल उसने अपने चेहरे के साथ भी दोहराया और फिर तेल से चुपड़ी हुई जिल्द पर जा बजा उसने कालक मल दी। उसने अपनी आंखों के नाजुक हिस्सों को बचाते हुए एक दायरे की शक्ल में दोनों आंखों के करीब सुरख रंग भी थोप लिया था। सर के बालों को भी उसने खौफनाक अंदाज में बना रखा था। नीज शलवार को थोड़ा उड़स कर जब उसने जांघिए की शक्ल दी तो अपनी पस्ता कामती के साथ वो एक जिन ही नजर आने लगा था। चौधरी आतमतोष की कहानी सुनकर अंदर से मसमार हो चुका था। जब जीते जागते आतमतोषिनी भोला ने उस पर हमला किया तो वह बिल्कुल ढह कर रह गया। अगले ही लम्हे भोला की आहनी गिरफ्त ने
चौधरी की लागर गर्दन को बड़ी मजबूती से जकड़ लिया था। चौधरी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। भोला ने उसके साथ किसी किस्म की मारपीट तो नहीं की थी, ताहम उसकी कार्रवाई ने चौधरी को बेपनाह दहशतज़दा कर दिया था। और फिर जब भोला ने अपना जिन्नाती चेहरा चौधरी के खौफजदा चेहरे के करीब लाकर फनकार से मुशाबहत तेज तेज सांसें ली तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि चौधरी हलकदात को मेरे आशिक चीन वाली कहानी पर यकीन आ गया था। उसके बाद वहाँ क्या हालात पेश आए थे, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। भोला ने चौधरी को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके बिस्तर पर फेंका और सरगोशियाना अंदाज में मुझसे पूछा था, इस कमबख्त का क्या करना है? ये तो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गया है, पीनो ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। मैंने भोला को तसल्ली देते हुए कहा था कि वह चौधरी की फिक्र न करे, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर मैंने उसे मशवरा दिया कि वह जल्द अज जल्द वहां से चला जाए और वह मुकम्मल कपड़े पहनने के बाद गर्म चादर की बुक्कल मारकर हवेली से रुखसत हो गया। भोला तो हवेली से रुखसत हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद चौधरी को भी होश आया या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, थानेदार जी, अगर चौधरी को होश आ जाता तो फिर मसला ही क्या था? हमारा मंसूबा पूरी तरह कामयाब ना हो गया होता। तो इसका मतलब है आत्मतोष की दहशत ने उसकी जान ले ली, खौफ की शिद्दत से उसकी हरकतें कलब बंद हुई और वो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गया। मैंने मानी खैज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हकीम जी की तहकीक बिल्कुल गलत थी कि चौधरी हलकदात तुम्हारे जोबन का नज़ारा देख कर मैंने मानी खैज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, हकीम जी की तहकीक में ज़्यादा हाथ सरवरदाद की सुनाई हुई कहानी का था। सरवरदाद ने मुझे और चौधरी को जिस हालत में पाया था वो उसने हुबहू हकीम जी को बता दिया था और मैंने अपनी ज़ात को महफूज करने के लिए वो लिबास उतारने वाला ड्रामा रचाया था, लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी मेरी जान नहीं बच पाई। उसकी आवाज़ रूहानसी हो गई। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बाकायदा सिसकियाँ लेना शुरू कर दी और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, थानेदार जी, खुदा गवाह है कि मेरी और भोले की नीयत में कोई फितूर नहीं था। हम चौधरी की जान के दुश्मन नहीं थे, हम तो महज उसे खौफजदा करके अपनी राह से हटाना चाहते थे। वो किसी जहरीले नाक की तरह हमारी मोहब्बत को ढसना चाहता था। वो तो दिल का बड़ा ही कमज़ोर निकला। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि मेरे और भोला के रचाए हुए ड्रामे ने चौधरी की जान ले ली, लेकिन उसकी मौत में हमारी कोई साजिश या बदनीयती शामिल नहीं थी। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा है। वो कादिर मुतलक है, अपने कामों में किसी से मशवरा करना उसकी ज़रूरत नहीं। उसे जो भी करना होता है चुपके से कर डालता है, जैसा कि हमारे मामले में पेश आया। शायद अल्लाह को हमारी मोहब्बत इसी सूरत मंजूर थी कि चौधरी हलकदात की मौत वाक़या हो जाए। वो थोड़ी देर के लिए रुकी तो मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ मुझे बेबसी, बेकसी, मजबूरी, लाचारी, महरूमी, नाइंसाफ़ी, मज़लूमियत और मोहब्बत का समंदर ठाटे मारता दिखाई दिया। उन लम्हात में पीनो मुझे 5 साल की एक यतीम बच्ची नजर आई, जो भरे मेले में तनहा खड़ी हो, जिसका सब कुछ लुट चुका हो और वो बड़ी ज़ख्मी उम्मीद भरी नज़र से मुझे देख रही हो, जैसे किसी बच्चे को ये यकीन होता है कि उसका बाप उसका हर मसला हल कर देगा। बिल्कुल उसी अंदाज में वो मुझे तक रही थी। उसके चेहरे और आंखों में इस यकीन का तासुर बड़ा कवी था कि मैं उसे मौजूदा सूरत हाल से साफ बचा लूँगा। मैंने अपने दिल में पीनो और उसकी मोहब्बत के लिए हमदर्दी के जज्बात उमड़ते महसूस किए। इंतहाई संजीदा लहजे में मैंने उसे कहा, देखो पीनो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। जो लोग मुझसे खरा ताउन करते हैं मैं उन्हें हर मुमकिन रियायत देने और दिलवाने की कोशिश करता हूँ। मैं मोहब्बत करने वाले लोगों को भी कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन चौधरी की मौत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। सब कुछ आपके इख्तियार में है थानेदार जी। वो आंसुओं से डुबडुबाई हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ चौधरी सरवरदाद हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो चाहता है मैं किसी भी चक्कर में जेल चली जाऊँ ताकि चौधरी हलकदात की बेवा की हैसियत से मैं ज़मीन जायदाद में से अपना हक ना मांगूं। मैंने कोई कानून वगैरह तो नहीं पढ़ा रखा, लेकिन सुना हुआ है सज़ा याफ्ता मुजरिम को किसी की जायदाद या विरासत से कोई हक नहीं मिलता। लेकिन मैं कुरान पाक अपने सर पर रख कर बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे चौधरी हलकदात की ज़मीन और जायदाद और हवेली में से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सरवरदाद कहेगा तो मैं पक्के कागज़ पर लिख कर देने को भी तैयार हूँ। अब मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ। वो क्या? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। मुझे इस झमेले से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। वो मुल्तजियाना नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं अपने भोला के साथ अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा के लिए थानेदार जी, हमारी मोहब्बत की लाज रख लें। बात ख़त्म करते ही वो बाकायदा मेरे कदमों में गिर गई। मुझे यूँ महसूस हुआ मैं जैसे अंदर से ढह गया हूँ। मोहब्बत की तजलील तो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेसख्ता में नीचे झुका और पीनो को कंधों से पकड़कर खड़ा कर दिया और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए भराई हुई आवाज़ में कहा, पीनो बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। वो बेख्तियार मेरे सीने से आ लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। उसके सीने के ज़ेरो बम से अंदाज़ा होता था जैसे किसी मासूम बच्ची को उसकी बरसों की गुमशुदा माँ मिल गई हो। मैं मोहब्बत और शफकत भरे अंदाज में उसका सर और पीठ सहलाकर तसल्ली देता रहा। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल होगी। मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोली, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं ना? आप मुझे बचा लेंगे ना?
بالکل میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کر کے دکھاؤں گا، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ اور چودھری سرور داد؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا چودھری سرور داد کو کیا ہوا؟ وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس علاقے کا تھانے دار کون ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ میں یا چودھری سرور داد؟ ظاہر ہے جناب، اب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ وہ حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، سرور داد تو سکندرآباد کا چھوٹا چودھری ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو پینو، میں نے نہایت ہی نپے تلے انداز میں کہا، میں صرف اپنے اعلیٰ افسران کو جواب دینا پسند کرتا ہوں، ان چودھریوں وڈیروں کو میں کبھی خاطر میں نہیں لاتا۔ ہاں تم یہ پوچھ سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑنے کے بعد سرور داد کو کیسے مطمئن کروں گا؟ بتا دیں، وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ سرور داد تمہیں کوئی جادوگرنی وغیرہ سمجھتا ہے۔ اس بات کا اس نے کھل کر اظہار بھی کیا تھا کہ شاید تم نے کوئی سفلی وغیرہ کر کے اس کے ابا جی کی جان لی ہے۔ یہ میرے لیے بالکل نئی اور حیرت انگیز بات ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اور میں اسی حیرت ناک بات کا ہتھیار سرور داد پر آزماؤں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جادو تو نہیں، لیکن میں اسے یہ کہہ کر تمہاری طرف سے خوف زدہ کر دوں گا کہ تم پر واقعی کوئی جن وغیرہ عاشق ہے اور اس عاشق جن نے سرور داد کے ابا جی کا کام تمام کر دیا۔ میری حوصلہ افزائی سے اس میں کافی اعتماد آ گیا تھا۔ بولی، ویسے اگر ہم بولا ہی کو ایک عاشق جن تصور کر لیں تو اسی کے کارنامے سے خوف زدہ ہو کر تو چودھری حلق داد کا دل بند ہوا تھا۔ آپ سرور داد سے جو بھی کہیں گے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ چودھری سرور داد کے خوفزدہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کے لیے کبھی تمہاری راہ میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، تم نہایت ہی خاموشی کے ساتھ بھولا سے شادی کرنا اور محبت بھری عملی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جی میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گی، وہ یقین دہانی کرانے والے انداز میں بولی۔ پھر میں نے ایک آدھ دن میں بالکل ویسا ہی بندوبست کر دیا جیسا میں نے پینوں سے عزم ظاہر کیا تھا۔ سرور داد اسی میں خوش تھا کہ جائیداد اور زمین کا بٹوارہ کرنے والی سوتیلی بیوہ ماں سے جان چھوٹی۔ اس نے کبھی کرم کوٹ میں جھانک کر یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد پینوں نے بھولا سے شادی کر لی تھی۔ بعد ازاں جب بھی مجھے محبت کے ان دو متوالوں کا خیال آیا تو خدا کی خدائی پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو قدرت کی مسلطوں کے سامنے اچھل کود نہیں مچانا چاہیے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کاش یہ حضرت انسان اللہ کی مصلحت پر صابر و شاکر ہو جائے اور اس کھوج کو دل سے نکال پھینکے کہ زندگی کی ناہموار شاہراہ پر اس قادر مطلق نے کب اسے انگلی پکڑا کر چلایا اور کب گود میں اٹھا لیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو باقی کہانیوں کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا، ورنہ آپ ایسی دلچسپ کہانیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔